السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، یہ اکثر نبی کے اصحاب کی گستاخی کرتے ہیں اور اس گستاخی کے پیچھے چند روایات کو بطور جواز پیش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے ابن عباس سے مروی کہ نبی نے ایک دفعہ حضرت عباس کو کہا کہ حضرت معاویہ کو بلا کے لاؤ، تو وہ کھانا کھا رہے تھے، تو نبی نے بدعا دی کہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ تو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر ان کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرا، مطلب ہمیشہ بھوکے رہے۔ اچھا، یہ آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے دوستو یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے اندر 3 علل ہیں۔ علل مطلب ایررز۔ 3 علل اس روایت کے اندر ہیں۔ پہلا علل کہ یہ غریب روایت ہے، خبر واحد حجت نہیں ہوتی، صرف ایک صحابی بیان کر رہا ہے۔ دوسرا علل، حضرت عائشہ جو تھی نا، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، وہ چھوٹے بچوں کی روایات قبول نہیں کرتی تھیں، یعنی جو چھوٹے صحابہ ہوتے تھے نا، کم عمر، کم سن کہہ لیں، ٹین ایجرز سمجھیں، ان کی روایات قبول نہیں کرتی تھیں۔ حافظی کی وجہ سے غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، پختگی کم ہوتی ہے۔ امام طحاوی نے، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے، حضرت عائشہ سے نقل کیا کہ آپ کہتی تھیں کہ حضرت ابو سعید الخدری اور حضرت انس بن مالک، انہیں نبی کی احادیث کا کیا پتہ، یہ تو بچے تھے۔ اسی ایج گروپ میں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ تو حضرت عائشہ کے اصول کے مطابق جتنے بھی یہ کم عمر صحابہ ہیں، ان کی روایات پھر قبول نہ کی جائیں گی، خصوصاً جس میں یہ اکیلے ہوں۔ یہ ہو گئے 2 علل۔ تیسرا علل یعنی ایرر، یہ جو راوی ہے نا حضرت ابن عباس سے، ابو حمزہ القصاب، یہ مستور راوی ہے۔ متأخرین میں سے ایک جماعت اس کو سچا کہہ رہی ہے اور ایک جماعت اس کو ضعیف کہہ رہی ہے، لیکن معاصرین یعنی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی بھی اس کو سچا نہیں کہہ رہا۔ مستور راوی اس راوی کو کہتے ہیں جس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہ کہیں۔ ایک راوی 70-80 سال زندہ رہتا ہے، اس کے زمانے کے لوگ اس کو سچا نہیں کہتے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی چھان بین کرو۔ کیا مطلب خبر کی چھان بین کرو؟ یعنی وہ جو بندہ خبر لے کے آ رہا ہے اس کی چھان بین کرو کہ یہ بندہ سچا ہی ہے جھوٹا ہے۔ ظاہری بات ہے، چھان بین اس کے زمانے کا بندہ کرے گا نا، اس کے بعد پیدا ہونے والے تو نہیں کرے گا۔ تو یہ جو خبر لے کے آیا ہے حضرت معاویہ کے متعلق، یہ جو راوی ہے ابو حمزہ القصاب، یہ جو خبر لے کے آیا ہے راوی، اس کی چھان بین اس کے زمانے کے لوگوں نے کی نہیں، اس لیے یہ راوی مستور کہلائے گا اور یہ روایت ضعیف کہلائے گی۔ شیعہ حضرات اور خصوصاً انجینئر علی مرزا، یہ ان ضعیف روایات سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو روایت نمبر فلانا، اس کے اندر یہ آیا ہے، فلانی روایت میں یہ آیا ہے، اور ان روایات کی کیا حیثیت ہے آپ کے سامنے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب صحابہ کے ساتھ اللہ کا اچھائی کا وعدہ ہے۔ لیکن شیعوں کا تو عقیدہ ہی چینج ہے نا، وہ تو کہتے ہیں 3-4 کو چھوڑ کے سب فارغ ہو گئے، انہوں نے تو سب کی چھٹی کر دی نا۔ شیعوں کا تو عقیدہ ہی چینج ہے نا۔ یہ جو سنی کہلاتا ہے، جس طرح انجینئر علی مرزا ہے، یہ ان ضعیف روایات سے استدلال کرتے ہیں اور نبی کے بعد صحابہ پہ اٹیک کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہتے ہیں دیکھیں جی، وہ حضرت علی سے جنگ کی تھی، کتب تاریخ میں کہ حضرت علی سے جنگ کی تھی۔ اچھا، کتب تاریخ میں اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، اسے قبول کرنے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ حجت صرف قرآن ہے، وہی قرآن ہے۔ ایسی چیزیں جو قرآن سے نہیں ٹکراتی
اسے لینے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عموماً جو مختلف قوموں کا تذکرہ ہے، ان کے نام، ان کے احوال، کس شہر میں پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، کون کس کا کیا لگتا تھا، کیا رشتہ داری تھی، یہ عموماً عام طور پر یہ کتب تاریخ کے اندر ہی بیان کیا جاتا ہے۔ جس طرح پاکستان کا ہے 48، 65، 71، 99 کی جنگیں ہوئیں ہماری انڈیا کے ساتھ، تاریخ ہے نا۔ اس طرح یہ جو جنگ حضرت معاویہ کی، حضرت علی کی جنگ ہے، یہ تاریخ ہے۔ اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے اپنی کتب میں لکھا۔ تو انجینئر علی مرزا جو ہے نا، وہ اس بات پہ ناراض ہے، کہتے ہیں دیکھو جی حضرت معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، یعنی حضرت علی سے، یعنی اہل بیت سے جنگ کی۔ پہلی بات ہے حضرت علی اہل بیت تو ہے ہی نہیں، اہل بیت قرآن کے مطابق صرف اور صرف امہات المؤمنین ہے۔ وہ جو آیت تطہیر ہے اس کی شروع میں، درمیان میں اور اس کے بعد بھی امہات المؤمنین سے خطاب ہے۔ یہ جتنی بھی روایات ہیں نا حدیث القصاء والی کہ نبی نے اپنی چادر میں لے لیا حضرت فاطمہ، حسن، حسین اور حضرت علی کو، یہ روایات ساری بے اعتبار سند ضعیف ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ کا قرآن مہر لگا رہا ہے کہ امہات المؤمنین اصل میں اہل بیت وہ ہیں۔ اچھا، یہ جو جنگ صفین تھی نا، جیسے جو حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی، یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، یہ نبی کے دو رشتہ داروں کی جنگ ہے۔ اتنا اس میں ایموشنل ہونے کی کیا بات ہے؟ ایک طرف نبی کا چچا زاد تھا، نبی کا داماد تھا، دوسری طرف کاتب وحی اور نبی کا سالہ تھا، دو رشتہ داروں کی جنگ ہے، اسلام کفر کی جنگ نہیں ہے۔ اور یہی چیز شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی لکھی ہے کہ حضرت علی نے اپنے سے جنگ کرنے والوں کو کافر یا منافق نہیں کہا، اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے بغاوت کی ہے۔ اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حضرت علی کبار صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے اسلام پہلے قبول کیا فتح مکہ سے پہلے، جس طرح کہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت معاویہ کا درجہ کم ہے، حضرت علی کا زیادہ ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق۔ انہوں نے نبی کے ساتھ نمازیں پڑھی، جہاد کی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں صرف اس بات پہ کہ جی وہ جنگ کی ہے، اور بھائی نبی کے دو رشتہ داروں کی جنگ ہے۔ اگر ایک طرف ہے تو دونوں صحابی، فرق یہ ہے کہ ایک درجہ بڑا ہے، ایک درجہ کم ہے، ایک سالہ بھی ہے، کاتب وحی بھی ہے، نبی اس کے بہنوئی ہیں یعنی حضرت معاویہ کے، اور دوسری طرف داماد بھی ہے اور چچا زاد بھی ہے یعنی حضرت علی۔ تو یہ جو انجینئر علی مرزا یہ روایت سے استدلال کرتا نا، جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی، اس کی اسنادی حیثیت آپ نے دیکھ لی۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا، کبھی بھی زندگی میں روایات پڑھ کر کسی بھی صحابی سے بغض نہیں رکھنا آپ نے۔ اللہ پاک ان کے بارے میں کہہ رہا ہے وَكُلًّا سب کے ساتھ، کل کے ساتھ، سب کے ساتھ، وعد اللہ الحسنى، اللہ کا وعدہ ہے اچھائی کا۔ جس کے ساتھ اللہ راضی ہو، اس کے ساتھ اگر کوئی جس کے ساتھ اللہ راضی ہو تو مجھے اور آپ کو بھی اس کے ساتھ راضی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ قرآن سے ہمیشہ اپنے عقیدہ لینا ہے۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کی اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں۔ بہت جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ قرآن زندہ باد۔